سمجھتا ہوں کہ ہم کو عالم اسلام کے حالات پر بھی تبصرہ کرنا ضروری و لازمی ہے، کیونکہ عالم اسلام کے جو بھی حالات ہوتے ہیں ان حالات کا اثر ہمارے ملک و ریاست پر بھی ہوتا ہے۔ اور اگر آج ہم عالم اسلام کے حالات پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو ہر طرف آپسی انتشار، آپسی اختلاف، ایک دوسرے کو کمزور بنانے کے لیے مسلمان آپس میں لڑتا ہوا نظر آئے گا۔ آج یہود و نصارہ اور ساری عالمی قوتیں ایک جگہ پر جمع ہو کر ان کی کوشش، ان کا مقصد یہی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو بدنام کیا جائے، اور ان کے منصوبے ہیں تو یہی ہے کہ کس طریقے سے مسلمان کو بدنام کیا جائے اور اسلام کو کمزور کیا جائے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج سارے عالم میں اگر افراتفری کا عالم ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے، بے چینی ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہب کو نہیں ماننے والے آج ایک بڑی تعداد میں ہو گئے، اور وہ دنیا کا بے چین انسان، وہ مضطرب دل، اگر اپنے دل کے سوالات کے جوابات کو ڈھونڈنے کے لیے کئی مذاہب کو کے قریب جاتا ہے، کئی مذاہب کو قبول کرتا ہے، لیکن مذاہب کے قریب جانے کے باوجود، قبول کرنے کے باوجود اس کے مضطرب و بے چین دل کو قرار نہیں ملتا، اس کے دل و دماغ کے وسوسوں کا جواب نہیں ملتا اور اطمینان نہیں ملتا، لیکن وہی بے چین دل، وہ مضطرب دل، وہ وسوسے بھرے دماغ، وہ سوالات کو لے کر جب ایک انسان اسلام کے طرف رجوع ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ بے چین دل کو، وہ مضطرب دل کو، وہ خیالوں میں رہنے والے وہ دماغ کو، وہ سوالات سے بھرے اس بے چین انسان کو اگر چین ملتا ہے اور سوالات کا جواب ملتا ہے، وہ اطمینان ملتا ہے، تو الحمدللہ وہ مذہب اسلام میں ملتا ہے، قرآن میں ملتا ہے اور کلمے میں ملتا ہے۔ یہی بات ہے کہ آج دنیا کو برا معلوم ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اور انسانیت جو اسلام کے طرف راغب ہو رہی ہے، کھینچ کر آ رہی ہے، تو اس سے آج دنیا اسلام کو اور مسلمان کو بدنام کرنے کی سازش کرتی ہے، اور ایک طرف بدنام کرنے کی سازش رچاتی ہے اور دوسری طرف مسلمان کو آپس میں لڑا کر ان کو کمزور کرتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو سیریا میں کیا ہو رہا ہے، شام میں، آج مصر میں کیا ہو رہا ہے، تونسیا میں کیا ہوا، لیبیا میں کیا ہوا، بحرین میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ آج جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
मुसलमानों को पेट्रोल की दौलत से नवाजा है, तो सोने की दौलत से नवाजा है, तो आज मुसलमानों को आपस में लड़ाकर यहूद और नसारा अपनी ताकत को गालिब लाने के लिए, गालिब करने के लिए हमको आपस में लड़ा रहे हैं। मैं इस बहस व हुज्जत में नहीं जाना चाहता कि बशर अल असद अच्छा है या बुरा, सही है या गलत। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मिस्र के हुसैनी मुबारक सही थे या गलत थे, अच्छे थे या बुरे थे। मैं इस बहस व हुज्जत में जाना नहीं चाहता कि मुअम्मर गद्दाफी सही था या गलत, अच्छा था या बुरा। मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता कि तुनेसिया के सदर अली सही थे या गलत थे। मैं यमन के उस सदर के अच्छाई या बुराई पे बहस करना नहीं चाहता, सही या गलत फैसले पे तबसरा करना नहीं चाहता। लेकिन मेरी फिक्र इस बात पे है कि सही और गलत, अच्छे और बुरे की इस जंग में अगर किसी का खून बह रहा है, चाहे वो शाम हो, चाहे वो मिस्र हो, चाहे वो तुनेशिया हो, चाहे वो लिबिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, वो मुसलमान का खून है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले का खून। अरे दुनिया को कभी हमारे खून की कीमत मालूम थी, उसका अंदाजा था, लेकिन आज हमारा खून बेआवाज बह रहा है। आज हमारे खून की कीमत नहीं, आज हमारे खून में आवाज व ताकत नहीं रही। अरे इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सारी दुनिया की दौलत एक जगह आ जाए तो वो 1/3 हिस्सा भी नहीं बन सकती आलम इस्लाम व आलम अरब की दौलत के मुकाबले में। लेकिन फिर भी हमारे पास इत्तेहाद नहीं है। कलमा हमारा एक है, रसूल हमारे एक, कुरान हमारा एक, काबा हमारा एक। लेकिन अफसोस के मुसलमानों, हम एक नहीं है। आज हमको इस बात पे गौर फिक्र करना होगा, हमको इस बात पे गौर फिक्र करना होगा कि आज हमारा खून बह रहा है। सद्दाम हुसैन के इख्तिदार का खात्मा हुआ, इराक पे चढ़ाई हुई, नाटो की फोर्सेस ने हमला किया। क्यों हमला किया? कि इराक के पास कीमियाई व जरासीमी हथियार हैं। इराक फतेह हो गया, कीमियाई हथियार नहीं दिखे, न जरासीमी हथियार दिखाई दिए। सद्दाम हुसैन पकड़े गए, सूली पे लटका दिया गया, लेकिन फिर भी आज की तारीख तक भी कोई कीमियाई हथियार इराक से दस्तयाब नहीं हुआ, कोई जरासीमी हथियार दस्तयाब नहीं हुआ। तो फिर जिस मकसद के बिना पर, जिस इल्जाम के बिना पर इराक पर हमला किया, मासूमों की जानें ली और इराक के चप्पे चप्पे पर खून बहाया, वो इल्जाम क्या सही साबित हुआ? गलत हुआ, सही साबित नहीं हुआ। लेकिन अफसोस कि आलम अरब व आलम इस्लाम में वो ताकत नहीं, वो इत्तेहाद नहीं, वो क़ुव्वत नहीं कि हम दुनिया से और अमेरिका से सवाल कर सकें कि क्यों तुमने मासूमों का खून बहाया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो इल्जाम लगाया अफगानिस्तान के तालिबान पर। अरे कितने कहानियां हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो इसके पीछे यहूदियों की साजिश थी, यहूदियां जिम्मेदार थे, लेकिन अफगानिस्तान इनके हाथ में आ गया। लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपने रहमत के पर्दों में मुजाहिदीन इस्लाम को छुपा लिया। आज भी वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन पकड़ नहीं सकते। मेरा सवाल है कि अगर तालिबान दहशतगर्द हैं,
اگر طالبان دنیا کو دہشت گرد سپلائی کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ امریکہ آج طالبان سے بات کیوں کر رہی ہے، پھر بات چیت کیوں کر رہی ہے؟ اپنے مقصد کے لیے، اپنی سہولت کے لیے جب چاہے جس کو چاہے دہشت گرد بنا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر الزام۔ بہرحال مختصراً میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کو، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا حربہ انہوں نے اختیار کیا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ، مسلمانوں کو عقیدے کے بنیاد پہ لڑاؤ، تو مسلمانوں کو شیعہ اور سنی کے نام پر لڑاؤ۔ آج عراق میں کیا ہے؟ ایک طرف مہدی آرمی ہے، دوسری طرف القاعدہ کی آرمی ہے۔ مہدی آرمی شیعوں کی آرمی ہے، القاعدہ سنیوں کی۔ ادھر وہ دھماکے کرتے ہیں، ادھر یہ دھماکے کرتے ہیں۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ عربین کے جلوس پر ہم بم دھماکے ہوتے ہیں تو میلاد کی محفل پہ بم دھماکے ہوتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کو آپس میں بانٹیں، اور آج ہم مسلمانوں کو اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ جب ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہماری قرآن ایک، ہمارے رسول ایک، تو ہم کو بھی ایک ہونا ہوگا۔ آج یہ لوگ ہم کو شیعہ اور سنی کے نام پر، تبلیغی و سنت الجماعت کے نام پر، اہل حدیث کے نام پر، یا پھر کسی دوسرے نام پر، شافعیوں کے نام پر، یا حنفیوں کے نام پر، یا ملکیوں کے نام پر، یا کسی اور نام پر ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں اور لڑا کر ہم کو کمزور کرتے ہیں۔ آج ہم کو غور کرنا ہے کہ آج اسلام ہے تو اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ پلرز آف اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے۔ ایک عمارت ہے تو اس میں کئی کمرے ہیں، ایک کمرہ اہل حدیث کا ہے تو ایک کمرہ تبلیغی کا ہے، ایک کمرہ اس میں سنت الجماعت کا ہے، ایک کلمہ فاتحہ دینے والے کا ہے تو ایک کلمہ فاتحہ نہیں دینے والے کا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہم اپنے کمروں کی حفاظت کرنے میں لگے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف میں لگے ہیں، عقائد کے جھگڑوں میں ہیں، لیکن دشمن یہود و نصارہ کمروں پہ وار نہیں کر رہا ہے۔ وہ کمرے جس بنیاد پہ کھڑے ہیں، جن پلر پہ کھڑے ہیں، وہ پلر کو صاف کر رہا ہے۔ آج ہم کو اس بات پہ غور کرنا ہے۔ امریکہ اگر بم گراتی ہے، یہود و نصارہ اگر گولی چلاتے ہیں تو یہ پوچھ کر نہیں چلاتے کہ کیا تو تبلیغی ہے، کیا اہل سنت کا ہے، یا تو کوئی دوسرا ہے۔ ارے یہی سوچ کر ہم پہ وار ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا ہے۔ خدایا میں یہاں کھڑے اس مجمع سے بھی اپیل کروں گا کہ عقائد کے جھگڑوں میں نہ جاؤ۔ آج اسلام کو بچانا ہے، اسلام جو خطرے میں ہے ہم کو اس کو بچانا ہے، اور ہم کو اپنے اللہ جو ہم سے روٹھا ہوا ہے اس روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہے۔ اور اللہ جب راضی ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ ناراض ہے تو یاد رکھو دنیا میں ہر قدم پہ ہم کو ٹھوکریں کھانی پڑے گی، رسوائی و ناکامی ہمارا مستقبل بن جائیں گے۔ اگر اللہ راضی ہوگا تو پھر دنیا کی فتح و نصرت تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین رہے گی، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو خدا کے لیے نمازوں کے پابند بنو، قرآن کو پڑھو، ترجمے سے پڑھو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ، غریبوں اور یتیموں وہ بیواؤں کی مدد کرو، سہارا بنو، ایک بھائی کے دکھ کو اپنے دکھ سے تعبیر کرو اور اس کے تکلیف کو
غیر کی تکلیف نہیں اپنی تکلیف سمجھ کر اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھو تو پھر دیکھو خدا کی نصرت تمہارے قدموں کو چومنے کے لیے بے چین ہو جائے گی اور روٹھے ہوئے خدا تم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ کو راضی رکھو. اس بات کو یاد رکھو جو سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا, جو ہاتھ اللہ سے نہیں دنیا سے مانگتے ہیں, تو اللہ ان سروں کی حفاظت نہیں کرتا, ان مانگنے والے ہاتھوں میں کچھ دیتا نہیں ہے. لیکن جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور ہاتھ جو اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ ان سروں کی نہ صرف حفاظت کرتا ہے بلکہ ان سروں پر جگمگاتے ہوئے تاج پہنا دیتا ہے, بیٹھنے کے لیے تخت نصیب میں دے دیتا ہے اور اشاروں سے حکمرانی ہوتی ہے. میری مراد ہندوستان کی 1000 برس کی تاریخ سے ہے کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں ہم اقلیت ہیں, 25 کروڑ کی تعداد میں ہے. ارے میرے پیارے مسلمان بھائیوں, میدان بدر میں ہم نے جب اسلام کی سربلندی کے لیے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, ان کے اشارے پر کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے, تو اس وقت بھی ہماری تعداد کوئی ہزاروں میں یا لاکھوں میں نہیں تھی. جنگ بدر میں بھی ہماری تعداد کم تھی, کافر زیادہ تھے, ہتھیار زنگالود تھے, وہ گھوڑے وہ ہاتھی پہلے تو کم تھے لیکن اگر تھے بھی تو کمزور تھے. ارے اسلام اور مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ بھوک اور فاقہ کشی کا, کہ کئی دن سے کھانا نہیں کھائے تھے, تعداد کم تھی, کمزور تھے, بھوکے تھے. اور جب صحابہ کرام نے سرکار سے کہا کہ سرکار ہم بھوکے ہیں کیسا لڑیں گے, اور بتایا کہ دیکھیے سرکار ہمارا پیٹ اتنا اندر ہو گیا, تو سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اپنا کرتا اور کپڑا ہٹاتے ہیں پیٹ سے اور بتاتے ہیں کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہارا پیٹ اندر ہو گیا, یہ دیکھو تو سرکار کے پیٹ پر ایک نہیں 2 پتھر تھے. پتھر باندھ کر ہم نے کافروں کا مقابلہ کیا تو ہم نے کافروں کو شکست دی, اور ہم تعداد میں کم تھے پھر بھی ہم جنگ بدر میں کامیاب ہوئے. ارے میدان کربلا میں حق کے لیے آگے بڑھے تو نواسے رسول پر کتنی مصیبتیں نہیں آئیں. ارے میدان کربلا میں پانی کے لیے ترستے رہے. ارے میدان کربلا میں کیسے لوگ, کتنے لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے, لیکن نواسے رسول نے اظہار حق سے منہ نہیں موڑا. جو حق تھا وہ بیان کیا اور حق کے لیے جام شہادت نوش فرما دی. اگر وہ شہادت نہ ہوتی تو شاید آج اسلام زندہ نہیں رہتا. ارے وہ شہادت تھی کہ اسلام زندہ ہے, جذبہ شہادت زندہ ہے, حق باقی ہے, اور مسلمان حق کے لیے لڑنے کی طاقت و عزم و ارادہ بھی رکھتا ہے. تو وہ طفیل ہے شہدائے کربلا کا, طفیل ہے نواسے رسول کا. ارے یہ حق ہے. اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو صلاح الدین ایوبی کو آپ نے سنا ہوگا کہ کیسا سپہ سالار, کیسا اپنے وقت کا بادشاہ, کہ بیت المقدس کو قبضہ کیا تھا. مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس یہود و نصارہ کے ہاتھ میں تھا. صلاح الدین ایوبی نے جا کر بیت المقدس کو قبضہ کیا. نوجوانوں توجہ سے سنو, صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو قبضہ کیا تو ساری دنیا کے جتنے چرچز کے جو فادر بردر ہوتے ہیں, یہ پادریاں ہوتے ہیں
جو سفید جھبا پہنتے ہیں، ساری دنیا کے پادریوں نے کالا لباس پہن لیا تھا، سفید لباس چھوڑ دیا تھا۔ جب دنیا نے پوچھا اے فادر، اے بردر، آپ نے سفید لباس کو کیوں چھوڑ دیا، تو ان پادریوں نے کہا کہ بیت المقدس کا، اسلام مسلمان اور صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں جانے کا ہم غم منا رہے ہیں، ماتم منا رہے ہیں، اس لیے کالا لباس پہنے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو صلاح الدین ایوبی، پہلے جنگ صلیب ہوئی، دوسرے جنگ صلیب ہوئی، تو اس وقت صلیب کے ماننے والے اسلام کے خلاف سفارہ ہوئے، تو ہماری تعداد کتنی تھی؟ ارے 1,00,000 کا بھی لشکر نہیں تھا صلاح الدین ایوبی کا، 50,000 کے برابر تھا، اور صلیب کے ماننے والوں کا لشکر 3.5 لاکھ سے زائد کا لشکر تھا۔ ایک مسلمان کو 100 150 200 صلیب کے ماننے والوں سے مقابلہ کرنا پڑتا، مقابلہ ہوا لیکن شکست ہوئی۔ لندن کے بادشاہ نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی لندن خریدنے تیار ہے تو میں لندن بیچنے تیار ہوں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے، لیکن پھر بھی ہارنا پڑا۔ ارے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا۔ جب مسلمانوں نے ہند کا رخ کیا، تو جب اب ہندوستان میں جب آئے، چاہے وہ پانی پت کی لڑائی ہو، تو پانی پت کی لڑائی میں مسلمانوں کا لشکر کم تھا، مسلمانوں کا لشکر کم تھا۔ پہلی پانی پت کی لڑائی ہوئی تو شہنشاہ بابر کو شکست ہوئی، دوسری پانی پت کی جنگ ہوئی تو شہنشاہ بابر، نوجوانوں سنو، شہنشاہ بابر کو ایک مرتبہ شکست ہوئی تو دوسری مرتبہ شہنشاہ بابر پانی پت پہ میدان میں آنے سے پہلے سجدے میں گر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری راہ میں نکلا ہوں ہندوستان میں، اگر تو مجھے ہندوستان میں کامیابی و کامرانی دے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شراب کو ترک کر دوں گا اور نماز کا پابند بن جاؤں گا۔ ارے اتنی بڑی جنگ ہوئی پانی پت کی، شکست ہوئی پہلی مرتبہ، لیکن دوسری مرتبہ عصر کو بابر نے حملہ کیا، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے ہندوستان فتح ہو گیا اور شہنشاہ بابر نمازی بن گیا، شراب چھوڑ دیا۔ ارے یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے عربی میں؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں۔ ارے یہ ایمان ایسا مضبوط کرو مسلمانوں کہ تم شکست کو زوال دے سکو۔ مطلب یہ کہ اتنا مضبوط کرو کہ کامیابی و کامرانی تمہارے قدموں کو چومے۔ اور اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو یاد رکھو، اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، شراب سے دور رہو، زنا سے دور رہو، جوئے سے دور رہو، عقل حلال کی کمائی کھاؤ، روکھی سوکھی ہی کیوں نہیں، حلال کی کمائی کھاؤ، غریبوں کی مدد کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو، بیواؤں کی مدد کرو، مظلوم کی آواز بنو، تو پھر دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کامیاب و کامران کر دے گا دنیا میں۔ خدا را میرے پیارے مسلمانوں، ہندوستان میں ہم نے 1000 برس تک حکمرانی کی، ہمارے بیٹھنے کے لیے تخت تھے، سر پہ جگمگاتے ہوئے تاج تھے، یہ اشاروں سے حکمرانی تھی، تو ہم نے
اس ملک کے چپے چپے پر حکمرانی کی اور ہماری عظمت کے نشانیاں چھوڑی. تاج محل آج ہماری عظمت اور ہماری حکمرانی کی نشانی بن کر آج تک بھی کھڑا ہوا ہے. ہمارے آج عظمت اور حکمرانی کے نشانیاں تاج محل کی شکل میں ہے تو لال قلعے کی شکل میں ہے, آگرے کے قلعے کی شکل میں ہے, تو پھر قطب مینار کی بلندی میں ہے, تو چار مینار کے ان چار میناروں کی بلندی میں ہے, تو قلعہ گولکنڈہ کہ اس مضبوط فصیل پہ ہے, یا لال قلعے کی طرح ہے, یا تو پھر بیجاپور کے مضبوط قلعے کی طرح ہے. ارے کہاں کہاں بتاؤں کہ ہندوستان کے چپے چپے پر ہماری عظمت کی نشانیاں موجود ہیں, اور دنیا اگر ہندوستان کو آتی ہے تو ہمارے آبا و اجداد وہ ہمارے اسلاف کی یادگاروں کو دیکھنے آتی ہے. اگر دنیا کو ہندوستان راغب کرتا ہے, کھینچتا ہے, بلاتا ہے, تو خدا کی قسم دنیا سے آنے والا کوئی رام کی یا کرشنا کی مندر دیکھنے نہیں آتا, دیکھنے آتا ہے تو میرے آبا و اجداد, میرے اسلاف کی یادگار, وہ تاج محل کو دیکھنے آتا ہے, وہ قطب مینار کو دیکھنے آتا ہے, وہ لال قلعے کو دیکھنے آتا ہے, وہ چار مینار کو دیکھنے آتا ہے, وہ قلعہ گولکنڈہ کو دیکھنے آتا ہے. لیکن میرے مسلمانوں, اس حقیقت کو نہ بھولو, وہ تمہاری عظمت کی نشانی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی مانو کہ وہ تمہارے عزم, تمہارے ارادے, تمہارے طاقت, تمہارے اتحاد کی بھی نشانی ہے کہ تم متحد تھے, تم منظم تھے, تمہارے عزم میں طاقت تھی, ارادوں میں جنون تھا کہ تم ایسے عمارتوں کو تعمیر کر سکے, بنا سکے جو آج تک اس دنیا میں تمہارے اقتدار کے خاتمے کے بعد بھی کھڑے ہوئے ہیں. لال قلعے کی وہ بلند فصیل ہمارے عزم و طاقت کی نشانی ہے کہ کوئی اس فصیل کو پار نہیں کر سکا. وہ قطب مینار کی بلندی ہمارے بلند ارادوں کی نشانی بن کر آج بھی کھڑا ہے. وہ چار مینار کی چار میناریں بتا رہی ہیں کہ ہندوستان کے چاروں حصوں میں, ایسٹ, ویسٹ, نارتھ, ساؤتھ میں تمہارا اقتدار تھا, تمہاری حکمرانی تھی. خدا را قطب مینار کے عزم کو جھکنے نہ دو, تاج محل کی خوبصورتی کو گھٹنے نہ دو, لال قلعے کی فصیل کو کمزور نہ ہونے دو, چار مینار کی وہ عظمت کو لٹنے نہ دو. اے مسلمانوں, یہ ہماری عظمت کی نشانیاں. اگر آج ہم اس کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں پھر سے کہوں گا کہ ہم کو اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا. شہنشاہ بابر سے لے کر شاہجہاں, اورنگزیب رحمت اللہ علیہ, وہ ٹیپو سلطان, محمد قلی قطب شاہ, نظام دکن کا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا تھا, مانگتے تھے تو اللہ سے مانگتے تھے, اس لیے اللہ نے ان سروں کی حفاظت کی, ان سروں پہ جگمگاتے ہوئے تاج پہنا دیے, بیٹھنے کے لیے تخت نصیب کر دیا. اگر تم بھی کھوئی ہوئی عظمت کو, وقار کو بحال کرنا چاہتے ہو تو تم کو بھی اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منانا ہوگا. جب ہم نے 1000 برس اس ملک پہ حکمرانی کی تو ہماری تعداد کتنی تھی؟ ارے آج 25 کروڑ ہے, 1000 برس پہلے تو 1 کروڑ بھی نہیں تھے. 1000 برس پہلے 1 کروڑ بھی نہیں تھے. ارے آج 25 کروڑ ہیں, 1 کروڑ سے کم تھے تو اقتدار ہمارے ہاتھ تھا. اس ملک کا
ہر پنڈت و ہر پجاری ہمارے درباروں میں جھک کر سلام عرض کرتا تھا. تو کیوں کرتا تھا اس پہ غور کرو. نعرے بازی یا جذباتی نعرے لگانے سے پہلے اس حقیقت کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو, تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ سارا ہندوستان تمہاری بارگاہ میں, تمہارے درباروں میں کیوں جھکتا تھا. اس لیے جھکتا تھا کیونکہ اس دربار کا, اس بارگاہ کا سر رب العالمین اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں جھکتا تھا. میری مراد نماز سے ہے. نماز کے پابند بنو, قرآن کو ترجمے سے پڑھو. گھروں میں قرآن ہے تو تابدانوں میں ہے. ارے تابدانوں میں نہیں, اپنے ہاتھوں میں تھامو قرآن کو. جبھی بھی وقت ملا پڑھتے رہو. ایک انسان صبح کام کو نکلتا ہے, کوئی کام کی تلاش میں نکلتا ہے, کوئی کام میں کامیابی کے لیے نکلتا ہے, کوئی مقصد کو لے کر نکلتا ہے. ارے اگر تم کو اپنے مقصد میں کامیابی چاہیے, تم کو اپنے کام میں برکت چاہیے, تم کو کامیابیاں چاہیے, تو نماز فجر ادا کرو, اور فجر کے بعد ایک ورق ہی صحیح, ایک رکوع ہی صحیح قرآن پڑھ کے نکلو, اور پھر دیکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے مقصد میں تم کو ناکام نہیں کر سکتی. کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی. خدا را مسلمانوں, قرآن ہماری رہنمائی کے دنیا میں آیا, لیکن آج ہم قرآن سے دور ہے, نماز سے دور ہے, سنت رسول اللہ سے دور ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے, شب بھر میں بنا دی مسجد. علامہ اقبال کا کیا شعر ہے, پر من اپنا پرانا پاپی ہے جو برسوں میں نمازی نہ بن سکا. ارے مسلمانوں, بابری مسجد کا غم منانے والے نوجوانوں, بابری مسجد کے ہر 6 دسمبر کے وقت کالی جھنڈیاں لہرانے والے میرے غیور مسلمانوں, میں تمہارے اس جذبے کی, تمہارے اس جنون کی قدر کرتا ہوں. جتنا بھی زیادہ غم منائے میرے حساب سے کم ہے بابری مسجد کا. لیکن اس حقیقت کو نہ بھولو. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میرے سے اس سینشین پر بیٹھنے والے متفق نہ ہو میرے اس بات سے, سننے والے سامعین میری اس بات سے متفق نہ ہو, لیکن میرا تو ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ اللہ کے گھر کی حفاظت اللہ سے بڑھ کر اللہ کے بندے ہرگز و قطعی نہیں کر سکتے. اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل کے ذریعے کنکروں کو بھی برسایا تھا, کنکروں کو برسایا تھا اپنے گھر کی حفاظت کے لیے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے گھر بابری مسجد کی شہادت کی منظوری دے دی؟ سنو نوجوانوں, اللہ سے بڑھ کے ہم اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے, لیکن اللہ نے اپنے گھر کی شہادت کی منظوری دی. تو کیوں دی؟ اس لیے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے گھر کی شہادت کے مناظر کے ذریعے اس ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے جدا ہوتے ہوئے دکھا کر, مینار کو شہید ہوتا ہوا ہم کو دکھا کر, منبر کو شہید ہوتا ہوا ہم کو دکھا کر اللہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں, میرے اس گھر کی شہادت کو دیکھو, اور دیکھتے دیکھتے اپنے
صفوں میں اتحاد کو پیدا کر لو. دیکھتے دیکھتے اپنے خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ, دیکھتے دیکھتے متحد ہو جاؤ, اور دیکھتے دیکھتے آنے والے کل کے ہندوستان کے جو خطرناک حالات ہیں جو مسلمانوں پہ آئیں گے, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تم منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ. یہ اللہ کا پیغام تھا, لیکن ہم نے اللہ کے پیغام کو رائیگاں کر دیا. سنہری گردوارہ میں ہندوستان کی فوج داخل ہوئی تو سکھوں کے احتجاج کے سامنے ہندوستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا. وہ گاندھی خاندان جو آپریشن بلو سٹار کا ذمہ دار تھا, اس خاندان کو سکھوں سے معافی مانگنی پڑی, اور وہ گاندھی خاندان اپنی معافی اور اپنے خاندان کے وجود کو زندہ رکھنے کے لیے سکھوں میں سے ایک سکھ منموہن سنگھ کو وزیر اعظم بنا دیتی ہے. وہاں سنہری گردوارہ میں داخل ہوئے تو یہ عالم ہے, ارے ہماری مسجد تو شہید ہو گئی نا میرے بھائی, ہم کیا کریں بتاؤ. میں پوچھنا چاہتا ہوں نوجوانوں سے, میں پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں سے, کیا کیا تم نے؟ کیا تم ایک جگہ جمع ہوئے؟ کیا تم منظم ہوئے؟ کیا تم متحد ہوئے؟ کیا تم اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منائے؟ کیا تم نماز کے پابند بنے؟ کیا تم مساجدوں کی ویرانیت کو ختم کرے؟ کچھ بھی نہیں کرے. ارے آپ بتاؤ, سکھ کتنے ہیں اس ملک میں؟ 1 کروڑ سے بھی کم ہے بھائی, 1 کروڑ کے قریب ہیں. اتنا اتحاد, اتنی طاقت, اتنا غصہ, اتنا عزم, اتنا ارادہ, اور ہم 25 کروڑ ہیں. ہم میں وہ اتحاد نہیں, ہم میں وہ عزم نہیں, ہم میں وہ ارادہ نہیں. بابری مسجد کا غم منانا ہے تو یہاں سامنے بیٹھے اکبر اویسی, اکبر اویسی زندہ باد, زندہ باد کہنے والوں, میرے زندہ باد کے نعرے نہ لگاؤ. اگر لگانا ہے, جذبہ ہے, محبت ہے, اللہ کا خوف ہے, تو کل سے ہی 5 وقتہ نمازی بن جاؤ اور باجماعت مساجدوں میں نماز ادا کرو, تو میں سمجھوں گا کہ میرا جلسہ بھی کامیاب ہوا, آپ کا ٹھہرنا بھی کامیاب ہوا. مساجدیں ویران رہیں گی تو دشمن کی نظریں اس پر للچائی ہوئی ٹکی رہیں گی. خدا کی قسم, اگر ہندوستان کا مسلمان جو بے نمازی ہے نماز کا پابند بن جائے گا, مساجدوں کو جا کر با جماعت نماز ادا کرے گا اور مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں گی, تو میں کہتا ہوں ہندوستان میں کسی کی ماں نہیں جنی جو ہمارے مسجد پہ نظر اٹھا کر دیکھے. کوئی مائے کا لال ابھی پیدا نہیں ہو سکتا ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے. تم صرف مسجد کا رخ کر لو اور پھر دیکھ لو, یہ پریشان ہو جائیں گے. ارے آج ہندوستان میں کیا حالات ہیں غور کرو میرے بھائی. بابری مسجد ہماری شہید ہوئی, اس کے بعد سروں اور سینوں پہ گولیاں ہمارے بچوں پہ چلے, تاڑا کے نام پر جیل میں بچے ہمارے گئے, نسل کشی کا فساد بمبئی گجرات میں ہمارے اوپر ہوا, عصمت ہماری لٹی, آبرو ہماری لٹی,
بچے ہمارے یتیم ہوئے، سہاگ ہمارے اجڑے، بستیاں ہمارے جلے، خون ہمارا بہا، اس کے بعد بھی ہم میں اتحاد نہیں آیا، تو بتاؤ اللہ مدد کرے تو کیسے مدد کرے گا؟ بتاؤ، ارے کیسے کیسے واقعات ہے۔ نعرہ تکبیر زندہ باد کے نعرے تکبیر اللہ اکبر یا اکبر اویسی زندہ باد کے نعرے لگانے والے جذباتی مسلمانوں، میں تمہارے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن گجرات کو جلتا ہوا تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے۔ بمبئی کو لٹتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ کیسے کیسے حالات کو دیکھا ہے میں جانتا ہوں، میرا دل جانتا ہے۔ بابری مسجد کے بعد جب گجرات میں فساد ہوا تو کیسے دواخانے بھرے پڑے تھے مسلمانوں کی لاشوں سے، میں نے دیکھا ہے۔ کیسے میری بستیوں کو جلتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ کیسا معصوم بچوں کو بلبلاتا ہوا میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ کیسا تڑپتے ہوئے مسلمانوں کو میں نے دیکھا ہے۔ اگر وہ دن کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی میری آنکھ بھر آتی ہے، میری آواز میں تھر تھراہٹ آ جاتی ہے، میرے دل میں انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے، اور دل کہتا ہے کہ نکل جاؤں اور مر جاؤں اور ان سے انتقام لے لوں جنہوں نے میری عصمت کو لوٹا، میری آبرو کو لوٹا، میرے بچوں کے گلے کاٹ کے۔ ارے دواخانے کو گیا تھا، سہاگ کا جوڑا لال ہے ایک لڑکی پر، خوبصورت ہے، بمشکل 19 یا 20 سال کی ہوگی، دامن پورا لوچا ہوا ہے، تار تار ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور تڑپ رہی ہے بچی، سکتے کے عالم میں ہے، صدمے کے عالم میں ہے۔ ڈاکٹرز ہے کہ گھرے ہوئے ہیں، کوئی بچی کو ہلا رہا ہے، کوئی بچی کو مار رہا ہے، کوئی بچی کو اٹھا رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے اٹھ جا لڑکی، اٹھ جا لڑکی۔ 10 دن ہو گئے نہ تو نے آواز لگائی، 10 دن ہو گئے نہ تو نے ہچکی لی، 10 دن ہو گئے تو نے ایک خطرہ آنسو نہیں بہایا، 10 دن ہو گئے تو نے مسکرایا تک بھی نہیں۔ ارے تو کیوں سی صدمے میں ہے؟ نکل جا کہہ رہے ہیں، مار رہے ہیں، ہلا رہے ہیں۔ میں نے جب جا کر ڈاکٹروں سے پوچھا کہ بھائی کیوں مار رہے ہو، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ مسٹر اکبر، اگر ہم اس بچی کو ماریں گے نہیں، جگائیں گے نہیں، اٹھائیں گے نہیں، رلائیں گے نہیں، تو یہ بچی 1 گھنٹے میں مر جائے گی۔ میں بھی جا کر ہلانے لگا، اس بچی میں مجھے اپنی ماں، اپنی بہن کی صورت نظر آنے لگی، ہلانے لگا، اٹھ جا میری بہن، اٹھ جا، اٹھ جا میری بہن، اٹھ جا، چیختا رہا۔ میری بہن اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے، آنکھ کھلے بس صدمے میں ہے، سکتے میں ہے۔ گھنٹے بھر تک اٹھانے کی کوشش کرتا کرتا تھک گیا، روتا روتا دواخانے سے نکل گیا۔ دواخانے سے باہر جب نکلا تو ایک 9 یا 10 سال کا بچہ آیا، میں روتے ہوئے آنسو پوچھتا ہوا جا رہا تھا۔ وہ لڑکا آتا ہے، شیروانی کو یوں کھینچتا ہے، میں یوں نیچے دیکھا تو بچہ ہے، کرتا پیجامہ ہے، پھٹا ہوا ہے، دھبے ہیں، اس کو بھی زخم ہے، مار ہے، اور وہ لڑکا مجھ سے پوچھتا ہے بتائے بھائی کیا تو مسلمان ہے؟ میں نے اس معصوم سے کہا ہاں میں مسلمان ہوں، تیرا بھائی ہوں۔ تو معصوم بچے نے کہا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام اکبر ہے۔ تو کہنے لگا اکبر بھائی تم پہلے مسلمان ہو جو 10 دن کے بعد ہی کم از کم دواخانے میں آ کر مسلمانوں کی حال چال پوچھنے اور دیکھنے کو تو آئے۔
اب تک کوئی بھی نہیں آیا. میں نے اس بچے کو اٹھا لیا, کہا کہ تمہارے بابا کہاں ہیں, تمہاری ماں کہاں ہے, تمہارا گھر کہاں ہے, تم یہاں کیوں ہو؟ تو وہ بچہ کہتا ہے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, الفاظ ادا نہیں کر سکتا میں. لوگ بولتے اتنا بڑا مقرر اکبر اویسی, جب وہ واقعہ سوچتا ہوں تو الفاظ بھول جاتا ہوں. وہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. وہ بچے نے کہا اکبر بھائی